بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یعقوب بن جعفر بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ اموریہ کی جنگ میں وہ مشہور عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے ساتھ تھا۔ اموریہ کی جنگ کا پس منظر بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ایک پردہ دار مسلمان خاتون اموریہ کے بازار میں خریداری کے لیے گئی۔ ایک عیسائی دکاندار نے اسے بے پردہ کرنے کی کوشش کی اور خاتون کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ لونڈی نے بے بسی کے عالم میں پکارا، ہائے خلیفہ معتصم، میری مدد کرو۔ پھر اس عیسائی نے اس عورت کے چہرے پر کھینچ کر ایک دوسرا تھپڑ رسید کیا جس سے وہ تلملا اٹھی۔ سب دکاندار ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے کہ سینکڑوں میل دور سے معتصم تمہاری آواز کیسے سنے گا۔ ایک مسلمان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں اس کی آواز کو معتصم تک پہنچاؤں گا۔ وہ بغیر رکے دن رات سفر کرتا ہوا معتصم تک پہنچ گیا اور اسے یہ ماجرا سنایا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ معتصم باللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ معتصم نے اس آدمی سے دریافت کیا، اموریہ کس سمت میں ہے؟ اس آدمی نے اموریہ کی سمت اشارہ کر کے بتلایا کہ اموریہ اس طرف ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اپنا رخ اموریہ کی سمت موڑا اور کہا، میں تیری آواز پر حاضر ہوں اے لونڈی۔ معتصم تیری پکار کا جواب دینے آ رہا ہے۔ میری بہن میں حاضر ہوں۔ پھر خلیفہ نے اموریہ کے لیے 12,000 گھوڑے تیار کرائے اور ایک لشکر جرار لے کر اموریہ پہنچا۔ مسلمانوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر رومی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تو آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب اس محاصرے کی مدت طول پکڑ گئی تو اس نے مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے خیال کے مطابق آپ اموریہ کو انگور اور انجیر کے پکنے کے زمانے ہی میں فتح کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس فصل کے پکنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار تھا، اس لیے خلیفہ پر یہ مشورہ بڑا گراں گزرا۔ خلیفہ اسی رات اپنے خاص سپاہیوں کے ہمراہ چپکے لشکر کے معائنے کے لیے نکلتا تاکہ مجاہدین کی باتیں سن سکے کہ اس بارے میں ان کی چہمگوئیاں کس نتیجے پر پہنچنے والی ہیں۔ خلیفہ کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا جس میں ایک لوہار گھوڑوں کی نالیں تیار کر رہا تھا۔ بھٹی گرم تھی، وہ گرم سرخ لوہے کی نال نکالتا تو اس کے سامنے ایک گنجا اور بدصورت غلام بڑی تیزی سے ہتھوڑا چلاتا تھا۔ لوہار بڑی مہارت سے نال کو الٹتا پلٹتا اور اسے پانی سے بھرے برتن میں ڈالتا جاتا۔ اچانک غلام نے بڑے زور سے ہتھوڑا مارا اور کہنے لگا، یہ معتصم کے سر پر۔ لوہار نے غلام سے کہا، تم نے بڑا برا کلمہ کہا ہے، اپنی اوقات میں رہو، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ خلیفہ کے بارے میں ایسا کلمہ کہو۔ غلام کہنے لگا، تمہاری بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے خلیفہ بالکل عقل کا کورا ہو گیا ہے۔ اس کے پاس اتنی فوج ہے، تمام تر قوت اور طاقت ہونے کے باوجود حملہ میں تاخیر کرنا کسی صورت مناسب نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر خلیفہ مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیتا تو میں کل کا دن اموریہ شہر میں گزارتا۔ لوہار اور اس کے غلام کا یہ کلام سن کر خلیفہ معتصم باللہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے چند سپاہیوں کو اس خیمے پر نظر رکھنے کا حکم دیا اور اپنے خیمے کی طرف واپس ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ان سپاہیوں نے اس ہتھوڑے مارنے والے غلام کو خلیفہ معتصم باللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ خلیفہ نے پوچھا، رات جو باتیں میں نے سنی ہیں، ان باتوں کے کرنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ غلام نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے۔ اگر آپ جنگ میں مجھے کمانڈر بنا دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اموریہ کو میرے ہاتھوں فتح کروا دے گا۔ خلیفہ نے کہا، جاؤ، میں نے فوج کی کمان تمہیں سونپ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اموریہ کو اس غلام کے ہاتھوں فتح کرا دیا۔ پھر معتصم باللہ شہر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً اس آدمی کو تلاش کیا جو اس عورت کے متعلق اس کے دربار تک شکایت اور پیغام لے گیا تھا اور اس سے فرمایا، جہاں تو نے اس عورت کو دیکھا تھا وہاں مجھے لے چلو۔ وہ آدمی خلیفہ کو وہاں لے گیا اور عورت کو اس کے گھر سے بلا کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت خلیفہ نے اس عورت سے کہا، لڑکی بتا، معتصم تیری مدد کو پہنچا یا نہیں؟ اس لڑکی نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا اور اب تلاش اس عیسائی کی ہوئی جس نے اس لڑکی کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس لڑکی سے کہا گیا کہ آج وقت ہے، تم اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔